وقائد الخیر والبرکت اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ 1440 ہجری ماہ ازاں کی آپ یہ تقریر مرکزی امام بارگاہ عزاخانہ شریف میں سماعت فرما رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنی یہ مشیت میں اس بات کو قرار دیا ہے کہ تب تک وہ کسی مخلوق کو خلق ہی نہیں کرتا جب تک کہ ان کے لیے کوئی حجت خدا نہ بنا دے۔ آپ سلامت رہیں، جس نے جملے کو وصول کیا ہے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس لیے کہ جب اس نے اپنی حجت کو بنایا تو اس کا قرآن میں اعلان کیا، اللہ نے کہا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ لیکن جناب میرے ساتھ میں جملے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جب تمہارے لیے کسی حجت کو بنانا چاہا تو اس کا قرآن میں اعلان کیا۔ اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کہا تیرے رب نے، توجہ، بڑے حسین چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ذہین مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو میں جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ جی جو رحمہ اللہ کو سلامت رکھے تھا ظہور امام زمانہ، اللہ نے یہ کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا، کوئی بشر نہیں کہہ رہا۔ جب اللہ نے یہ اعلان کر دیا تو ہمیں قرآن سے یہ پتہ چل گیا کہ مخلوق کے لیے جب کوئی حجت بنتی ہے تو اس کو بنانے کے لیے کم سے کم کائنات کا خدا ہونا ضروری ہے۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جب اللہ نے اعلان کر دیا تو ایک بار اللہ نے آدم کے پتلے کو بنایا، اور جب آدم کے پتلے کو بنا دیا تو اللہ نے فوراً کہا فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ۔ اور جب اللہ نے اس پتلے کو بنا دیا، توجہ، ترجمہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اللہ نے جب اس پتلے کو بنا دیا تو اللہ نے کہا جب میں اسے ٹھیک بنا دوں تو جب اس میں میں اپنی روح پھونک دوں، بھائی پیچھے سے خاموش ہو کر بیٹھ گئے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جب اس میں اپنی روح پھونک دوں، اللہ تو جسم میں نہیں رکھتا، اللہ کا تو جسم ہی نہیں ہے۔ دیکھو بھائی، ہم ہیں، ہم روح کے محتاج ہیں حیات کے لیے، اسے حیات کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ دیتا یہی پر جملہ دیکھیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ جسم رکھتا ہے اسے روح کی ضرورت ہے۔ اللہ محدود ہے، وہ لا محدود ہے، اس کا علم سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہ لا محدود ہے۔ اسی نے کہا کہ ہم اللہ کو سمجھتے ہیں، وہ اٹھتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، ہم
ہم سمجھتے ہیں اللہ کو کہ اللہ اٹھتا کیسے ہے, بیٹھتا کیسے ہے, ہم اللہ کے علم کو سمجھتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے لیکن انہوں نے قرآن کریم پر آیت پر غور ہی نہیں کیا, اس قرآن پہ غور ہی نہیں کیا انہوں نے کہ اللہ نے اسی قرآن میں سورہ رحمان میں کہا اللہ نے کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان. اے گروہ جنات و انس, اگر تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو ذرا نکل کر دکھاؤ. سلامت رکھے تھا ظہور امام زمانہ جو اللہ نے چیلنج کیا انسان کو, تو اب نکل کر دکھاؤ. اب اللہ کا علم سمجھ میں نہیں آ رہا تو مطلب یہ ہے کہ جو علم تمہاری عقل میں نہ سمائے وہ علم خدا ہے. آپ کو میرا ساتھ دینا, میں جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. جو پیچھے تک بیٹھے ہوئے میں آپ کے حوالے جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے علم کو سمجھو, اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو سمجھو کہ یہ علم خدا ہے. جو تمہارے خانہ ادراک میں سمجھ رہا ہے وہ علم خدا ہے. آپ اس نے خاموش ہو کر بیٹھ کر تو جملہ آپ کے حوالے کر دیتا ہو کہ یعنی معصوم نے بتایا کہ 70,000 فرشتے ہر روز بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے ہر روز نیچے اترتے ہیں. وہ نیچے تو اترتے ہیں, ہم کو کعبے میں کبھی نظر نہیں آئے. یہ علم خدا ہے, یہ علم خدا ہے. وہ 70,000 فرشتے ہر روز بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے ہر روز نیچے اترتے ہیں. وہ نیچے تو اترتے ہیں, ہم کو کعبے میں کبھی نظر نہیں آئے. یہ علم خدا ہے. وہی فرشتے جا کے رسول اللہ کے در پہ سلامی دیتے ہیں, وہاں پر وہ سلامی تو دیتے ہیں, ہم کو کبھی مدینے میں نظر نہیں آئے. یہ علم خدا ہے. وہی فرشتے جا کے نجف میں علی کے در پہ سلامی دیتے ہیں, وہاں پر وہ سلامی تو دیتے ہیں, ہم کو کبھی نجف میں نظر نہیں آئے. یہ علم خدا ہے. وہی فرشتے جا کے عراق میں مولا حسین کے در پہ سلامی دیتے ہیں, وہاں پر وہ سلامی تو دیتے ہیں, ہم کو کبھی چہلم پہ نظر نہیں آئے. یہ علم خدا ہے. اگر فرشتوں کی بات کی جائے, جو فرشتے جائیں گے مڑ کے واپس نہیں آئیں گے, ہم کو فرشتوں کی تعداد ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ علم خدا ہے. اور اگر فرشتوں کی بات آ ہی گئی ہے تو جملہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں کہ خودرس کو حسین کے جھولے سے پر مل جاتے ہیں, خودرس کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ علم خدا ہے. اور جبرائیل آسمان پہ کھڑا ہو کر زمین کی طرف دیکھ کے کہتا ہے من تحت الکسائے چادر میں کون ہے. جبرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ علم خدا ہے. اور ایک ہی وقت میں علی 40 جگہ پر موجود ہے, سلیمان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ علم خدا. سبات پڑھیں محمد والے محمد پر. جو کسی نے کہا علی 40 مقام پہ, کسی نے کہا کہ علی 40 مقام پہ کیسے ہو سکتے ہیں, ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ علی 40 مقام پہ کیسے ہو سکتے ہیں. وہ اصول کافی پڑھیں کہ جہاں پر لکھا ہے رسول جب معراج پر گئے ہر جگہ پر علی کو ہی پایا. پیچھے والے لوگ خاموش ہو کر بیٹھ گئے. یہیں پر میں نے جملہ روک دیا کہ میری عادت ہی نہیں ہے کہ میں پڑھتا چلا جاؤں اور پیچھے مجمع بیٹھا ہو اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا کہہ رہے ہیں. بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ کے اصحاب, اجلہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک صحابی نے بلند ہو کر کہا کہ علی کتنے کریم ہے. تو سمجھتے ہیں بھائی, علی کو سمجھتے ہیں کریم. وہ بولے میرے ساتھ کہ علی کتنے کریم ہے. دوسرا صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا بھائی تو نے علی میں کیا دیکھا. کہا میں بڑا غریب سا ہوں, میں بڑا حقیر سا ہوں. میں نے کل کہا تھا یا علی میرے ہاں افطار پہ آئیے گا. میں نے علی کو دعوت دے دی اور میں گھر چلا گیا. جب کل افطار کا وقت آیا علی میرے گھر میں آئے. جملہ اگر سن سکتے ہو, اگر دل میں اتر جائے تو بتانا. جب کل میں بڑا غریب ہوں, میں بڑا حقیر ہوں, لیکن جب کل علی افطار پہ میرے ہاں آئے ان کے چہرے پہ تھوڑا سا بھی ملال نہیں تھا. ان کے چہرے پہ تھوڑا سا بھی ملال نہیں تھا. علی میرے ہاں آئے. دوسرا صحابی کھڑا ہوا, یہ گفتگو ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. دوسرا صحابی کھڑا ہوا, کہا کیسی باتیں کر رہے ہو, وہ بھی مسجد نبوی میں غلط باتیں کر رہے ہو. کہا کیا ہوا. کہا جس وقت کا تو تذکرہ کر رہا ہے علی جو میرے ہاتھ ہے. حاضر و سلام ہے.
कहा जिस वक्त तू तज़किरा कर रहा है अली जो मेरे हाथ से, जैसे ही इसकी गुफ्तगू अभी खत्म नहीं हुई थी, तीसरा सहाबी खड़ा हुआ। कहा क्या हो गया? दिन में चिराग जलाकर अंधेरे की बातें करता है। कहा क्या हुआ? कहा जिस वक्त तक तू तज़किरा कर रहा है अली जो मेरे हाथ है। आपको मेरे साथ बोलना है, एक शख्स को मेरे साथ बोलना है, इसलिए जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। एक बार चौथा सहाबी खड़ा हुआ। कैसी बातें कर रहे हो? क्या हुआ? जिस वक्त तू तज़किरा कर रहा है अली तो मेरे हाथ है, अली मेरे हाथ है। असहाब खड़े होते चले गए। 40 रसूल के असहाब ने कहा अली मेरे हाथ है, अली मेरे हाथ है, अली मेरे हाथ है, अली मेरे हुआ हाथ है। एक बार उन्हीं असहाब में से जो बेहतरीन सहाबी था कहा झगड़ा न करना, अभी मुस्तफा आ जाते हैं। सुलेमान ने कहा झगड़ने की जरूरत नहीं है, अभी मुस्तफा आ जाते हैं। बस कुछ ही देर गुजरी, रिसालत में आप आए और अपनी मसनद क़ज़ा पर बैठे। जैसे ही मसनद क़ज़ा पर बैठे तो एक बार मुस्तफा के पास तमाम वो प्यारे सहाबी वो प्यारे सहाबी जो अभी अभी अली अली कर रहे थे उठना शुरू किया। एक सहाबी आया, कहा या रसूल अल्लाह, ये देखिए सहाबी मेरे साथ क्या कर रहा है, मेरी सहाबियत पर दाग लगा रहा है। कहा क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, कल इस वक्त अली अफ्तार पे मेरे हाथ है। सहाबी आगे बढ़ गया। दूसरे सहाबी ने आकर कहा या रसूल अल्लाह, अली मेरे हाथ है। तीसरा सहाबी आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, अली मेरे हाथ है, अली मेरे हाथ है, अली मेरे हाथ है। 40 असहाब ने आकर कहा या रसूल अल्लाह, अली मेरे हाथ है। एक बार मुस्तफा ने कहा खामोश हो जाओ, जिस वक्त का तुम तज़किरा कर रहे हो अली तो मेरे हाथ है। रिसालत में आपने क्या कहा? असहाब क्या कह रहे हैं? असहाब अली का तज़किरा कर रहे हैं, अली मेरे हाथ से, अली मेरे हाथ से। जिद हो रही है अली मेरे हाथ है, मेरे हाथ से अली। असहाब कह रहे हैं अली मेरे हाथ से, अली मेरे हाथ से, अली मेरे हाथ से। रसूलुल्लाह ने कहा, अब रसूल से कौन बढ़ सकता था? रसूल से ऊपर कौन बात कर सकता था? कोई भी नहीं कर सकता था। असहाब ने कहा अगर जुमला समझ आ जाए, पसंद आए तो बताना मुझे। एक बार तमाम असहाब ने कहा या रसूल अल्लाह, अली इस वक्त मेरे हाथ है, अली मेरे हाथ है, अली मेरे हाथ है। रिसालत में आपने कहा खामोश हो जाओ, जिस वक्त का तज़किरा हो रहा है अली जो मेरे हाथ है। यहाँ तक कि अभी रसूल की बात खत्म नहीं हुई थी, फौरन जिब्राइल नाजिल हुए। कहा अल्लाह दरूद व सलाम के बाद कहता है या रसूल अल्लाह, जिस वक्त का तज़किरा हो रहा है अली तो मकाम महमूद पे मेरे हाथ है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। असहाब क्या कह रहे हैं? अली मेरे हाथ है, अली मेरे हाथ है, अली मेरे हाथ है। जुमला देने जा रहा हूँ, बड़ा अजीम मजमा बैठा हुआ है और यकीनन इस मारिफत को जज्ब भी करोगे और कज़्ब भी करोगे। और जुमला ही ऐसा है। तमाम असहाब क्या कह रहे थे? या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अली मेरे हाथ है, अली मेरे हाथ है, अली मेरे हाथ है। रिसालत में आपने कहा खामोश, जिस वक्त का तज़किरा हो रहा है अली मेरे हाथ है। ये जुमला फकत मैं उनके लिए कहने जा रहा हूँ जो दरे ज़हरा पर सलाम करते हैं। ये जुमला उनके लिए देने जा रहा हूँ। एक बार तमाम असहाब ने कहा या रसूल अल्लाह, जिस वक्त का तज़किरा हो रहा है अली जो मेरे हाथ है। असहाब कह रहे थे रिसालत में आपने कहा खामोश, जिस वक्त का तज़किरा हो रहा है अली जो मेरे हाथ है। ये गुफ्तगू रिसालत में आपकी खाज बना हुई। एक बार जिब्राइल ने नाज़िल होकर कहा अल्लाह दुरूद व सलाम के पास कहता है या रसूल अल्लाह, जिस वक्त का तज़किरा हो रहा है अली जो मेरे हाथ है। ये गुफ्तगू अभी जिब्राइल की खाज में नहीं हुई थी। एक बार दरे फातिमा ज़हरा खुला। कहा बाबा तेरी रिसालत की कसम है, जिस वक्त का तज़किरा हो रहा है अली तो घर से बाहर ही नहीं आए। तो ये है अली ला महजूज, इसे कहते हैं हुज्जत खुदा, इसे कहते हैं हुज्जत खुदा। और जब अल्लाह ने कहा कि मैं जब इसमें रूह फूंक दूं तो तुम सब सजदे में चले जाना। रुकता हूँ यहीं पर, जुमला मुझे ये बताओ, जब अल्लाह जिस्म ही नहीं रखता तो ये रूह कौन है? हाय हाय हाय,
یہ روح کون ہے؟ یہ کیسی روح ہے؟ تو اپنی کتاب کا تو حوالہ ہی نہیں دیتا، اپنی تو بات ہی نہیں کرتا۔ عالم اسلام کی کتاب میں لکھا، الشفا میں لکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسالہ ماق ایک بار کھڑے ہوئے تھے اور آدم کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ آدم کا تذکرہ کرتے کرتے رسالہ ماق کا حسین جملہ ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، جس تک پہنچے مجھے بتا دینا۔ رسالہ ماق آدم کا تذکرہ کر رہے تھے اور آدم کا تذکرہ کرتے کرتے رسالہ میں آپ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ جو ملائکہ نے سجدہ کیا تھا وہ کیا آدم کو کیا تھا؟ نہیں، میرے نور کو آدم کی پیشانی میں رکھا گیا تھا، میرے نور کو سجدہ ہوا تھا۔ کسی اور کو سجدہ نہیں ہوا تھا، کس کو ہوا تھا؟ میرے نور کو سجدہ ہوا تھا۔ یعنی اللہ نے یہ بتا دیا کہ جب تک کسی شے میں محمد کی ذات شامل نہ ہو جائے میں کسی کو حجت خدا نہیں بناؤں گا۔ یعنی ذات مصطفیٰ جب تک نہ مل جائے، اور ذات مصطفیٰ ہی نہیں، ذات مصطفیٰ ہی نہیں، جملہ یہیں پر روک دیتا ہوں، صرف ذات مصطفیٰ ہی نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رسالہ ماق نے فرمایا کہ جب میں چوتھے آسمان پر گیا تو وہاں پر تمام انبیاء موجود تھے، آدم بھی وہاں پر تھے، نوح بھی وہاں پر تھے، ابراہیم بھی وہاں پر تھے، اسماعیل بھی وہاں پر تھے، یوسف بھی وہاں پر تھے، یہاں تک کہ عیسیٰ بھی وہاں پر موجود تھے، اور میں سب سے آگے بڑھا ان کی امامت کروانے کے لیے، ان کی امامت کروانے کے لیے میں آگے بڑھا۔ جب میں آگے بڑھا تو میں جیسے ہی تکبیر کے لیے اللہ اکبر کہنا چاہتا تھا تو ایک بار فوراً جبرائیل نازل ہوئے، اللہ درود و سلام کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ ذرا مڑ کے ان انبیاء سے تو پوچھیں کہ تمہیں نبی کب بنایا گیا؟ آپ کو ایسا بولنا ہے کہ جملہ سمجھ آ رہا ہے؟ یا رسول اللہ ان سے ذرا مڑ کے پوچھئے، ان تمام انبیاء 1.25 لاکھ انبیاء پیچھے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ان سے ذرا پوچھئے کہ آپ کو نبوت کب ملی، کہ نبی کیسے بنایا گیا؟ رسالت ماق مڑے اور مڑ کے کہا، اگر جملہ سمجھ آ جائے دل میں اتر جائے تو مجھے بتائیے گا۔ جیسے ہی رسالت ماق نے سنا کہ اللہ کا یہ حکم آیا ہے اور رسالت ماق مڑے اور مڑ کے کہا اے گروہ انبیاء یہ بتاؤ تمہیں نبی کیسے بنایا گیا، کب نبی بنایا گیا، کیسے نبی بنایا گیا؟ ایک بار تمام انبیاء نے مل کے جواب دیا کہ یا رسول اللہ جب تک ہم نے آپ کی رسالت اور ولایت علی کو قبول نہیں کیا اللہ نے ہمیں نبی نہیں بنایا ہے۔ یعنی جب تک ذات مصطفیٰ اور ذات علی شامل نہ ہو جائے کوئی نبی صفی اللہ نہیں بن سکتا، ذبی اللہ نہیں بن سکتا۔ یعنی ان کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ لامحدود ہے اور اللہ نے ان کو حجت بنایا ہے اپنی طرف سے، اور جب اللہ نے ان کو حجت بنایا تو اللہ کے قرآن کریم میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب میں کسی کو حجت بناتا ہوں تو میں اسے علم عطا کرتا ہوں۔ آپ کو بولنا چاہیے اسی جملے پر کہ اسے میں علم عطا کرتا ہوں، اسے معجزات عطا کرتا ہوں۔ اس لیے میں معجزات عطا کرتا ہوں کہ تاکہ بشر اور ان میں فرق واضح ہو سکے کہ یہ تم جیسے نہیں ہے، یہ تم جیسے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں کہیں نہ کہیں آیتیں ہیں کہ جہاں پر بتایا گیا کہ ان کو علم بھی دیا جاتا ہے، یہ ایسے نہیں آتے، ان کو معجزات بھی دیے جاتے ہیں۔ اب اتنے خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں تو یہی پر جملہ روک دیتا ہوں۔ ایک بار جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جاتا تھا، اوپر پرندے تھے، یہ طویل نہیں پڑھنا، بس 2-3 جملے حوالے کرنے ہیں۔ تخت جاتا تھا تو اوپر پرندے ہوتے تھے، ان پرندوں نے سایہ کیا ہوتا تھا تخت سلیمان کا۔ ان میں سے ایک پرندہ وہاں سے گیا، اللہ نے علم اتنا عطا کیا تھا ان تمام پرندوں سے۔ حضرت سلیمان نے وہاں پر دیکھا اور دیکھ کے کہا یہ ہدہد کہاں گیا، یہ ہدہد کہاں گیا؟ جیسے ہی پوچھا تو ہدہد پلٹ کر جب واپس آیا، مجھے زیادہ نہیں پڑھنا، بس 2-3 جملے اس کے آپ کے حوالے کرنے ہیں۔ جیسے پلٹ کر واپس آیا تو حضرت سلیمان نے کہا اگر یہ دلیل نہیں لائے گا تو میں اس کا قتل کروں گا۔ یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ نبی بھی دلیل کے قائل ہوتے تھے،
دلیل کے قائل ہوتے تھے۔ آج تک ہم لوگوں کو دلیلیں دیتے ہیں کہ بھئی یہ شبیہ جائز ہے، مان لو، دلائل دیتے ہیں وہ نہیں مانتے، اور جو نہیں مانتے ہیں کم سے کم ان کو یہ تو بتاؤ کہ جو تم نہیں مان رہے کم سے کم یہ بشر تو نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ تو بھی تو آدم کی شبیہ ہے۔ جس کو اعتراض ہے وہ نہ بولے میرے ساتھ، جس کو پتہ ہے وہ میرے ساتھ بولے۔ بشر یہ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ وہ بھی تو آدم کی شبیہ ہے۔ اور جو شخص ہاتھ میں قرآن لے کے شبیہ کا منکر ہوتا ہے اسے بتا جو قرآن تو پڑھ رہا ہے یہ بھی تو اصل قرآن کی شبیہ ہے۔ اور جو شخص مسجد میں بیٹھ کے شبیہ کا منکر ہوتا ہے اسے بتاؤ یہ جس مسجد میں بیٹھ کے تو شبیہ کا منکر ہو رہا ہے یہ مسجد بھی تو مسجد نبوی کی شبیہ ہے۔ اور جس ممبر پہ بیٹھ کے کوئی بھی شبیہ کا منکر ہو اسے بتاؤ ارے جس ممبر پہ بیٹھ کے تو شبیہ کا منکر ہوتا ہے تجھے پتا نہیں یہ ممبر بھی تو اس ممبر کی شبیہ ہے جس پر مصطفیٰ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو میں نے کیا کہا کہ میں نے یہ بتایا کہ ولایت علی کو پیش کیا گیا، انبیاء پر پیش کیا گیا، صرف انبیاء پر ہی نہیں۔ جملہ بڑھا دوں اگر آپ چاہتے ہیں تو، میں چاہتا ہوں کہ 2 جملے اور آپ کے حوالے کر دوں۔ صرف انبیاء پر ہی نہیں، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمان پر، زمین پر، پہاڑوں پر، وہ ڈر گئے، انہوں نے انکار کیا۔ یہ تو جملہ معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے اس امانت سے مراد کیا ہے؟ معصوم نے کہا وہ جو امانت پیش کی گئی تھی وہ ولایت علی تھی، وہ ولایت علی تھی۔ عالم ارواح میں، آسمان پر، زمین پر، پہاڑوں پر، ان چیزوں پر ولایت علی کو پیش کیا گیا، وہ ڈر گئے، انہوں نے انکار کیا۔ جملہ دے دوں کہ وہاں پر یہ اللہ کی امانت، علی ہے اللہ کی امانت، ولایت علی ہے اللہ کی امانت۔ وہاں پر عالم ارواح میں آسمانوں پر اٹھانا تھا نور علی، کعبے میں اٹھانا تھا وجود علی، کعبے میں اٹھانا تھا وجود علی، اور اٹھا کر کون لے کر آ رہے ہیں؟ رسول، جس کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ اتنے پاکیزہ، یہ اللہ کی امانت اتنی پاکیزہ کہ اللہ نے قرآن میں کہا لا یمسہ الا المطہرون، سوائے پاکوں کے انہیں کوئی چھو نہیں سکتا، سوائے پاکوں کے انہیں کوئی چھو نہیں سکتا۔ تو جملہ دے دیتا ہو کہ کم سے کم علی کو اٹھانے کے لیے کم سے کم محمد کے ہاتھ ہونا ضروری ہے۔ میں نے کیا کہا کہ کم سے کم علی کو اٹھانے کے لیے محمد کے ہاتھ ہونا ضروری ہے۔ جملہ دے دو اگر عالم اسلام کا شخص بھی یہاں پر کوئی بیٹھا ہے تو یقیناً بیٹھے ہیں تو اس کو بھی داد دینی ہے۔ جملہ ہی ایسا ہے، میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ علی کو اٹھانے کے لیے کم سے کم محمد کے ہاتھ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ کوئی نہیں چھو سکتا سوائے پاکوں کے۔ ایک بار جب آیت آ گئی تو میں نے کیا کہا کہ علی کو اٹھانے کے لیے کم سے کم محمد کے ہاتھ ہونا ضروری ہے، اور محمد کو اٹھانے کے لیے کم سے کم ابو طالب کے ہاتھ ہونا ضروری ہے۔ آخری جملہ آپ کے حوالے کرنے جاؤں، میں نے کیا کہا کہ یہ ہے اللہ کی امانت،
اور کون لے کر آیا؟ توجہ، آخر جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اور کون لے کر آیا؟ رسول لے کر آیا اپنے ہاتھوں پر. اللہ کی امانت، اللہ کی امانت ہے رسول کے ہاتھوں پر. اور رسول کعبے سے لے کے باہر آ گئے. امانت مصطفیٰ کے پاس ہے. امانت ہے، امانت. کس کی امانت؟ اللہ کی امانت. مصطفیٰ کعبے سے باہر لے کر آ گئے. امانت مصطفیٰ کے پاس ہے. مصطفیٰ نے اعلان نبوت کر دیا. امانت مصطفیٰ کے پاس ہے. ایک بار مصطفیٰ نے جنگیں کرنا شروع کر دی. امانت مصطفیٰ کے پاس ہے. مصطفیٰ نے جنگ سلاسل کی. امانت مصطفیٰ کے پاس ہے. مصطفیٰ نے جنگ بدر کی. امانت مصطفیٰ کے پاس ہے. مصطفیٰ نے جنگ احد کی. امانت مصطفیٰ کے پاس ہے. مصطفیٰ نے جنگ خندق کی. امانت مصطفیٰ کے پاس ہے. مصطفیٰ معراج پر گئے. امانت مصطفیٰ کے پاس ہے. مصطفیٰ ایک بار معراج سے واپس آئے. امانت مصطفیٰ کے پاس ہے. مصطفیٰ نے ایک بار چادر تطہیر کو سجایا. امانت مصطفیٰ کے پاس ہے. مصطفیٰ نے آخری حج پڑھ لیا. امانت مصطفیٰ کے پاس ہے. لیکن جیسے ہی مصطفیٰ ایک بار غدیر کے مقام پہ آئے، اللہ نے آواز دے کر کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے میرے رسول، جو تجھ پر نازل کیا گیا اسے پہنچا دے. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تیری رسالت خطرے میں ہے. مصطفیٰ نے اسی امانت کا ہاتھ غدیر میں بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ماشاءاللہ. بس دو جملے آپ کے حوالے کرنے ہیں. تو آپ کو تو اسی لیے بلایا گیا. آپ خود نہیں آئے، آپ کو زہرا نے بلایا ہے. اس لیے کہ زہرا نے یہ سوال کیا تھا بابا کہ میرے حسین پہ روئے گا کون؟ رسول اللہ نے کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ زہرا، اللہ ایک قوم کو خلق کرے گا جس کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے. اپنے بچوں کو بتایا کرو کہ تمہیں خلق کس لیے کیا گیا ہے. تمہیں اس لیے خلق کیا گیا کہ تمہیں حسین کے بچوں پہ رونا ہے. اور کہا اس قوم کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے اور اس قوم کی عورتیں حسین کی عورتوں کو روئیں گی اور اس قوم کے بوڑھے حسین کے بوڑھے شہیدوں کو روئیں گے. کہہ دیا تو محضر نامہ آ گیا. جو ایک ایک سواری تیار ہو رہی ہے محضر نامے کے مطابق. ایک ایک سغرا دیکھ رہی ہے، ایک ایک بستر جا رہا ہے، ایک ایک نشست جا رہی ہے، ایک ایک مسند جا رہی ہے. سغرا دیکھ رہی ہے اور سغرا نے دیکھا تو سغرا گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی، اس لیے کہ ایک ایک مسند جا رہی تھی. کبھی قاسم کی مسند جا رہی تھی، کبھی یونس محمد کی مسند جا رہی تھی. کیا ایسے ہی سنتے رہو گے کہ تو آل محمد کی غربت کا تذکرہ ہے نا؟ تو ایسے غربت کا تذکرہ نہیں سنے جاتے ہیں. اس کا کہانی نہیں ہے. آل محمد تمہیں تو بلایا ہی اس لیے گیا ہے، اس لیے کہ فاطمہ زہرا اپنے ہاتھوں سے نام لکھتی ہے کہ کل یہ آئے گا. تو تمہیں تو گریہ کرنا ہے نا، تمہیں تو بلایا ہی اس لیے گیا ہے. تو فاطمہ صغرا دیکھ رہی تھی ایک ایک بستر جا رہا ہے، ایک ایک مسند جا رہی ہے. کبھی قاسم کی مسند جاتی ہے، کبھی یونس محمد کی مسند جاتی ہے. اس وقت فاطمہ صغرا نے اپنے دل کو پکڑ لیا جس وقت علی اکبر کی مسند جانے لگی. خدا تمہیں سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بس دو ہی تو جملے تمہارے حوالے کرنے ہیں کہ ایک بار مسند چلی گئی علی اکبر کی. کہتی ہے بی بی کہتی ہے میں ایک ایک حجرہ دیکھ رہی تھی. کبھی علی اکبر کے حجرے کو دیکھتی، کبھی قاسم کے حجرے کو دیکھتی، کبھی یونس محمد کے حجرے کو دیکھتی. میں نے دیکھا چچا کے حجرے پر بھی تالا لگ گیا، بابا کے حجرے پر بھی تالا لگ گیا. ایک بار فاطمہ صغرا کہتی ہے اس وقت میرا دل پھٹ گیا جب دالان سے علی اصغر کا جھولا بھی اٹھ گیا. اس وقت میرا دل پھٹ گیا، جگر پھٹ گیا جس وقت دالان سے جھولا بھی اٹھ گیا. راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا میں ایک ایک ناکا جا رہا ہے. سامان سفر جس پر بار کیا گیا ہے وہ ناکا بھی چلا گیا. کہتا ہے میں نے ایسے ناکے دیکھے کہ جن پر اماریاں پڑی ہوئی تھی. اگر سمجھ جاؤ تو ہائے کر دینا. ان اماریوں پر کالے پردے پڑے ہوئے تھے. میں سمجھ گیا یہ مردوں کے نہیں، یہ پردہ دار عورتوں کے ناکے ہیں.
ये कोई आम नाके नहीं, ये कोई आम नाके नहीं, ये पर्दादार औरतों के नाके हैं। रावी कहता है मैं देख रहा था कि एक बार एक नाका आया, हुसैन के दरे दौलत पर बिठाया गया। एक 13 साल का जवान आगे बढ़ा और उस जवान ने दरवाजे का पर्दा उठाया। एक बीबी बरामद हुई। इस जवान ने उस बीबी का शाना थामा, नाके में सवार करवाया। नाका आगे बढ़ गया। रावी ने पूछा ये कौन है? तो आवाज आई ये कासिम की मादर उम्मे फरवा है। नाका आगे बढ़ गया। रावी कहता है मैं देख रहा था एक और नाका आया, हुसैन के दरे दौलत पर बिठा दिया गया। रावी कहता है मैं देख रहा था एक 18 साल का जवान आगे बढ़ा, उसने उस मस्तूर का शाना थामा, अमारी में सवार करवाया। नाका आगे बढ़ गया। मैंने पूछा ये किसका नाका है? तो आवाज आई ये अली अकबर की माँ का नाका जा रहा है। अपनी आवाजों को बुलंद कर लो, बस दो ही तो जुमले तुम्हारे हवाले करने हैं। एक बार नाका आगे बढ़ गया। रावी कहता है मैं देख रहा था एक एक नाका आगे बढ़ गया। रावी कहता है अजीब हलचल मैंने देखी कि एक बार दरवाजा खुला, कनीज़े दौड़ती हुई आई और हुसैन के कान में न जाने क्या कहा कि हुसैन अपनी मसनद से खड़े हो गए। जैसे ही हुसैन अपनी मसनद से खड़े हुए, एक बार अली अकबर की तरफ देखा। अली अकबर भी दौड़ने लग पड़े, कासिम भी दौड़ने लग पड़े, अब्बास भी दौड़ने लग पड़े। कहता है रावी मैं देख रहा था कि एक बार हुसैन आगे बढ़े। हुसैन ने देखा कि एक बुलंद कामद बीबी बरामद हुई है जिसके आसपास कनीजे ही कनीजे हैं। बीबी आगे बढ़ी। एक बार रावी कहता है कि अब्बास ने अपने दोनों जानू झुका दिए। जैसे ही झुकाए बीबी ने जानू पर पाँव रखा। हुसैन ने अमारी का पर्दा हटाया। बीबी सवार हो गई। जब जाने लगी तो एक बार रावी ने कहा ये किसका नाका है? तो आवाज आई ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब का नाका जा रहा है। खात्मा हो गई तकरीर। एक बार जब नाका आगे बढ़ा, रावी ये कहता है मैं देख रहा था एक एक नाका पर जवान सवार हो रहा था और जवान सवार होकर उस नाके का तवाफ कर रहा था। मैं कहता हूँ बीबी आज ये दिन है कि आप इस शान से जा रही है। अरे कल वो दिन आएगा जब शाम का बाजार होगा। अरे हाथों में रस्सियां होगी, अरे सर पे चादर। जनाब हसन सादिक साहब नवाखानी करेंगे। या हुसैन
حسین یا 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 حسین بلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا 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 والوں پہ یہ کیسا محرم آیا اونٹ پکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم 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 آیا کربلا اسلام بچانے کے لیے کربلا اسلام بچانے کے لیے ساتھ کن بھی گولی بار آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم 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 آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم
ہمیشہ کے لیے عازم ماتم آیا کربلا والوں یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا رب کوئی معصومہ زندہ میرا تنہا ہو یا 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 رب کوئی معصومہ زندہ میرا تنہا ہو آمد نہ ہونا ہے آمد نہ ہونا ہے میرا پہلا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میرا تنہا 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 ہو جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر زندہ غیر زندہ ہائے زندہ غیر زندہ اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میرا تنہا ہو سلامت رکھیے زندہ میرا تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میرا تنہا ہو بنج بابا میں بولے بنج بابا بنج بابا میں بولے بنج بابا دیکھو کوئی تکلیف نہ
सब आराम का दरबार दी पेशी है दरबार दी पेशी है लखब दी ज़ैनब दी साढ़े सब आराम का